आदाब। आज 13 दिसंबर है। आज ही के दिन सन 1986 में हमारे वालिद का इंतकाल एक कार एक्सीडेंट में उस वक्त हो गया था जब वो नसीराबाद में मजलिस पढ़कर दूसरी मजलिस पढ़ने इलाहाबाद जा रहे थे। उनका नाम तो मौलाना सैयद कल्बे आबिद साहब था, लेकिन उनके चाहने वाले मोहब्बत में उनको जनाब और अकीदत में आकाए शरीयत के लक़ब से पुकारते थे। हम उनके बारे में क्या कहें, कहाँ से शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें। हमारा तो उनसे खून का रिश्ता है, इसलिए कोई कह सकता है कि हर बेटा अपने बाप को हीरो मानता है, उनको दुनिया के सबसे बहादुर इंसान समझता है। हर बेटी की नज़र में उसके पापा दुनिया के सबसे अच्छे और प्यारे इंसान होते हैं। जहाँ तक हमारे वालिद का सवाल है, हमारे लिए तो वो हीरो से भी बढ़कर थे। आज भी हम जब किसी दो राह पर खड़े होते हैं, फैसला करना मुश्किल हो जाता है, तो सोचते हैं कि हमारे अब्बा इस सिचुएशन में क्या करते। बस हमको गैबी मदद मिल जाया करती है। आप यकीन मानिए, अगर कोई शख्स उनसे सिर्फ एक बार मुलाकात कर लेता था, तब भी उसके पास अब्बा के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ होता था। जी हाँ, वह ऐसी ही मक़नातीसी शख्सियत के मालिक थे। आज हम अपने अब्बा के इंतकाल, मुसलमानों और खुसूसन शियों के लिए उनके कुछ कंट्रीब्यूशन या यूँ कहिए उनकी कुछ कुर्बानियों और उनकी ज़िंदगी से जुड़े कुछ ऐसे किस्से बयान करेंगे जिनमें से कुछ तो हमें अभी कुछ अरसे पहले ही मालूम हुए हैं। मैं अपनी बात उनके कुछ मशहूर जुमलों से शुरू करूँगा जो उन्होंने अपने इंतकाल से बस एक दिन पहले जुमे के खुतबे में आस्ती मस्जिद के मेंबर से अदा किए थे। उन्होंने कहा था, मैं इंसान भी हूँ, मुसलमान भी हूँ और शिया भी। मुसलमान होने के ये माने हरगिज़ नहीं कि इंसानियत छोड़ना पड़े, और ना शिया होने का यह माने हैं कि दारे इस्लाम से बाहर कदम रखना होगा। अगर कोई इंसानी मसला होगा तो उसका बतौर इंसान हल करना होगा। इसी तरह अगर इस्लाम को ख़तरा दरपेश हुआ तो बतौर मुसलमान उसका मुकाबला करूँगा। और जब शियत बना जाएगी तो एक शिया होने के नाते मैं हमेशा सबसे आगे सीना सिपर रहूँगा और ज़रूरत पड़ी तो जान माल और औलाद की कुर्बानी भी दूँगा। हमारे वालिद एक दिलेर मुस्लिम रहनुमा थे जो अपने फ़िरक़े पर सख्ती से कायम रहते हुए भी तमाम मुसलमानों और इंसानियत के दरमियान इत्तिहाद के अलमबरदार बन गए थे। फिर उन्होंने ऐसे ऐसे जुर्रतमंदाना और इनकलाबी फैसले लिए जिसके बाद मुसलमानों के दूसरे फ़िरक़ों ने भी उनको अपना लीडर मान लिया था। एक वक्त ऐसा भी आया कि शियों ने तो उन्हें खुमैनी हिंद भी पुकारना शुरू कर दिया था। चाहे वो 1969, 1974 और 1977 के फसादात के बाद शियों के हुकूक की बात हो, अज़ादारी के बंद जुलूसों से पाबंदी हटाने के लिए हर साल अशरे के दिन बड़े इमामबाड़े से गिरफ्तारियां पेश करवाने का सिलसिला हो, यौम फैसला अज़ादारी या मौत के नारे के बाद कौम के नौजवानों के साथ 10 मुहर्रम को कर्फ्यू तोड़कर सड़क पर निकलने का कारनामा हो, या 8 मुहर्रम को पुलिस का घेरा तोड़कर वहशियाना लाठीचार्ज के बावजूद अलम फातिह फुरात को इमाम बाड़े गुफरान माप तक पहुंचवाना हो, या सन 1981 में लोकसभा के इलेक्शन का बॉयकॉट हो और संजय गांधी का लेटर मिलने के बाद बॉयकॉट को विड्रॉ करना हो, जिसके नतीजे में शीला कौल को जीत मिल गई थी। ये और बात है कि बाद में कांग्रेस अपने वादे से मुकर गई थी। इस तरह के और भी बहुत से वाक़यात हैं जिन्हें आज भी हमारे 50 बरस से ज़्यादा उम्र के नौजवान या जिनको जवान कहेंगे, वो उनको आज भी याद है। या फिर बतौर मुसलमान सन 1972 में देवबंद के मदरसे के वाइस चांसलर कारी तैयब साहब और मिन्नतुल्लाह रहमानी साहब के साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बुनियाद रखना हो। इमरजेंसी के ज़माने में संजय गांधी की बदनाम ज़माना नसबंदी मुहिम के खिलाफ छपने वाले पोस्टर में अपने नाम और फोटो के साथ सिग्नेचर करना हो, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के जलसों में शिरकत करना हो, ख़ास तौर से लालबाग लखनऊ के उस जलसे में शरीक होना
جس کی پرمیشن نہ ملنے کی وجہ سے ہر چھوٹے بڑے سنی مولانا نے ظفریاب جیلانی صاحب کو عین وقت پر دھوکہ دے دیا تھا۔ ہم کو اچھی طرح یاد ہے کہ ابا کے ساتھ ہم، یسا مرحوم اور صرف 2-3 دوست ہی سائیکل رکشا پر بیٹھ کر لال باغ گئے تھے۔ جلسہ شروع ہوتے ہی وہاں پولیس نے لاٹھی چارج کر دیا تھا۔ ہم لوگ کس طرح سے اپنے ابا کو وہاں سے بچا کر لائے تھے یاد کر کر تھرا جاتے ہیں۔ اور پھر 1981 کی وہ یادگار رات جب مولانا علی میاں ندوی صاحب رات کے 1 بجے ابا کے پاس خود تشریف آئے تھے اور ان سے بنارس بلکہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں پر احسان کرنے کی درخواست کی تھی۔ اصل واقعہ یہ تھا کہ بنارس کے شیعوں اور سنیوں کے درمیان سن 1870 سے شیعہ قبرستان میں دفن سنی حضرات کی 2 قبروں کے سلسلے میں ایک کورٹ کیس چل رہا تھا۔ بات سپریم کورٹ تک پہنچ گئی تھی جس نے شیعوں کے حق میں فیصلہ دے دیا تھا۔ 2 دن بعد پولیس ان قبروں کو شیعہ قبرستان سے شفٹ کرنے والی تھی، جس کی وجہ سے پورے ہندوستان میں حالات خراب ہو گئے تھے۔ زبردست تناؤ ہو گیا تھا۔ ابا نے وہاں کے شیعوں سے بات کی، سمجھایا بجھایا اور بالآخر وہاں کے شیعوں نے اپنا دل بڑا کر لیا اور مولانا قلب عابد صاحب کی دردمندانہ اپیل مان لی اور ان قبروں کو وہاں رہنے دیا۔ شاہبانو نام کے کیس سے کون واقف نہیں ہے؟ اس میں قلب عابد صاحب نے مسلم پرسنل لاء بورڈ کے بڑے بڑے جلسوں میں کھل کر سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف تقریریں کی۔ نتیجتاً ایک نیا قانون لایا گیا جس نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو نلیفائی کر دیا تھا۔ مولانا قلب عابد صاحب کی بے لوث اور دلیرانہ خدمات نے سنی عوام کے دلوں میں ان کے لیے بے پناہ عزت و عقیدت کے جذبات پیدا کر دیے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ہندوستان کی تاریخ میں پہلی بار کسی شیعہ مولانا کی نماز جنازہ کسی سنی مولانا نے بھی پڑھائی تھی۔ یہ امتیاز آج بھی اسی خاندان کو نصیب ہے۔ دوسری بار اسی طرح کی نماز قلب عابد صاحب کے چھوٹے بھائی ڈاکٹر قلب صادق صاحب کے لیے پڑھی گئی۔ سنی عوام نے الہ آباد سے لے کر لکھنؤ تک سڑکوں کے دونوں طرف کھڑے ہو کر ان کی آخری زیارت کی اور ان کی میت کو سلام پیش کیا۔ لکھنؤ میں تو سنی حضرات کے علاوہ ہندو بھائیوں نے بھی 2 دن تک اپنے کاروبار بند رکھے تھے۔ بیشتر گھروں پر کالے جھنڈے بھی لگے تھے۔ لکھنؤ کی تاریخ میں آج تک اتنے مجمع کے ساتھ کسی کے جنازہ نہیں اٹھا ہے۔ پابندی کے باوجود وکٹوریہ اسٹریٹ پر 50 سے زیادہ علم موجود تھے اور انہی علموں کے سائے میں اس وقت کے کٹر سنی لیڈر نم آنکھوں سے قلب عابد صاحب کو الوداع کہہ رہے تھے۔ اب ابا کے 2-3 قصے سن لیے جسے جوانوں کو ان کی شخصیت کے بارے میں تھوڑا بہت اندازہ ہو جائے گا۔ پہلا واقعہ ایک کرسچین ڈرائیور کا ہے۔ ایک بار ابا ٹیکسی سے الہ آباد جا رہے تھے۔ پہنچتے پہنچتے نماز کا وقت آ گیا۔ فوراً وضو کیا اور ڈرائنگ روم میں نماز شروع کر دی۔ اسی اثنا میں اہل خانہ نے ڈرائیور کو ٹیکسی کا کرایہ دیا۔ وہ جانے ہی والا تھا کہ ابا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے رکنے کو کہا۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ نماز ختم کرنے کے بعد ابا نے میزبان سے کہا، ارے بھیا، یہ بیچارہ بھوکا پیاسا 3 گھنٹے کا سفر طے کر کے یہاں تک پہنچا ہے، اسے چائے وائے تو پلوا دیجئے۔ فوراً چائے آ گئی۔ ابا نے ڈرائیور کے ساتھ چائے پی اور پھر اپنی جیب سے 20 روپے کا نوٹ نکال کر اس ڈرائیور کو دے دیا۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ 1986 میں ابا کے انتقال کے کچھ عرصے بعد وہی ڈرائیور ان صاحب کے گھر آیا اور کہا کہ مولانا صاحب سے میں بس ایک بار ملا ہوں۔ راستے میں ان سے تھوڑی بہت بات چیت بھی ہوئی تھی۔ پھر کہا کہ ان میں نہ جانے کون سی اسپرچویلٹی تھی کہ اس دن کے بعد سے میں نے خود بخود شراب پینا چھوڑ دیا تھا۔ پھر کہا کہ شاید ان کے اسی 20 روپے کے نوٹ کی برکت ہوگی جس کی وجہ سے آج میری اپنی 4 ٹیکسیاں چل رہی ہیں۔ پھر اپنے والیٹ سے پنی میں لپٹا ہوا ایک 20 روپے کا نوٹ نکال کر کہا، دیکھیے یہی وہ نوٹ ہے جسے میں نے آج تک خرچ نہیں کیا ہے۔ دوسرا واقعہ خود ہمارے دوست یسا مرحوم کا ہے۔
علی گڑھ میں ہم لوگ بیت الصلاۃ میں رہتے تھے. کبھی کبھی دیر رات ہو جاتی تھی تو یسا جو تھے وہ باہری کمرے میں ہی رک جایا کرتے تھے, وہیں سو جاتے تھے. ایک بار ابا نے یسا سے کہا اگر اجازت ہو تو صبح نماز کے لیے آپ کو بھی جگا دیا کروں. یسا نے سر جھکا کر کہا جی جی ہم پڑھتے تو ہیں نماز. کچھ دنوں بعد یسا رات کو رک گئے. صبح صبح ابا آئے اور ہم کو جگانے کے بعد کہا اپنے دوست کو بھی جگا دیجیے, ان سے ہمارا وعدہ ہو چکا ہے. ہم نے یسا کا شانہ ہلا کر کہا اٹھو نماز پڑھو. جاڑے کا زمانہ تھا. یسا نے لحاظ کے اندر سے ہی اللہ اکبر شروع کر دیا. ابا وہیں کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے. پھر ہنس کر کہا بھیا وضو تو کر لو. ابا کی آواز سن کر یسا میاں ایک سپرنگ کی طرح اچھل کر لحاظ سے باہر تشریف لائے اور وضو کر کے باقاعدہ نماز پڑھی. یسا مرحوم نے اس دن تو یہ حرکت کر دی تھی, لیکن اس واقعے کے بعد سے وہ پابندی سے نماز پڑھنے لگے, یہاں تک کہ رمضان میں بھی پورے روزے رکھنے لگے تھے. ابھی کچھ دنوں پہلے ہمارے ایک دوست نے نام نہ لینے کے وعدے پر اپنے مرحوم والد اور ابا کا ایک واقعہ بیان کیا, جو میں آپ کو بھی سنا دیتا ہوں. انہوں نے بتایا کہ ان کے والد کمیونسٹ ٹائپ تھے, عید بقرعید نماز پڑھ لیتے تھے. ان کا محرم بھی صرف شام غریبہ کے مجلس تک ہی محدود تھا. بتایا کہ ان کے والد ایک بار کسی کام سے مولانا کلب عابد صاحب کے گھر گئے. جناب نے خود دروازہ کھولا, ڈرائنگ روم میں بیٹھایا, پھر اصرار کر کے چائے کے لیے روکا. تھوڑی دیر بعد خود یہ ایک ٹرے میں چائے لے کر آئے اور چائے کے ساتھ خستہ رکیاں بھی رکھی تھی. بتایا کہ پھر انہوں نے بتایا کہ میں ان کی سادگی اور چہرے کے نور سے اتنا متاثر ہوا کہ اس کے بعد سے ان کی ہر مجلس میں جانے لگا, یہاں تک کہ نقن صاحب کی مجلسیں بھی سننے لگا. نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ دنوں بعد وہ 5 وقتہ نمازی ہو گئے. رمضان تو رمضان, عام دنوں میں بھی قضا روزے رکھنے لگے. ہمارے دوست نے بتایا کہ ان کے والد نے عربی اور فارسی زبان سیکھنا شروع کر دی, یہاں تک کہ کچھ مذہبی کتابوں کا اردو میں ٹرانسلیشن بھی کر ڈالا. واقعات کا ایک جم غفیر ہے, کہاں تک سنائیں اور آپ کب تک سنیں گے. ویسے اگر آپ کو دلچسپی ہو تو ہماری فیس بک کی وال پر چینج میکرز آف شیعہ کمیونٹی ان انڈیا کی سیریز دیکھ سکتے ہیں, جس میں کلب عابد صاحب کے علاوہ ان کے آباء و اجداد کے مشہور قصے بھی مل جائیں گے. اب اجازت چاہیں گے. آپ سے درخواست ہے کہ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر مولانا علی نقی صاحب قبلہ, مولانا کلب عابد صاحب, ڈاکٹر کلب صادق صاحب, سید محمد یسار رضوی اور ہمارے اس دوست کے والد صاحب اور ان تمام مومنین و مومنات کی روحوں کو بخش دیں جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں. خدا حافظ.